السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشتیں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ آج مجھے صرف ماحول سے ہی نہیں، خود سے بھی خوف آ رہا تھا، اور خوف سے میری روح کانپ رہی تھی۔ امی سے سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا، دادی ابو کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں آج تماشا ہونے والا تھا، اور اس روز روز کے تماشے نے مجھے بہت خوف زدہ کر دیا تھا۔ امی کی کوشش تھی میں ابو کے آنے سے پہلے سو جاؤں، لیکن مجھے نیند کہاں آتی تھی۔ ماں رو رہی تھی، میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ ان کا دکھ نہیں بانٹ سکتی تھی۔ 6 برس کی بچی بھلا کیا کر سکتی ہے۔ ابو کے آتے ہی دادی نے حسب معمول امی کی برائیاں شروع کر دی۔ میری ماں صبر سے سنتی رہی۔ یہ آج کا نہیں، روز کا معمول تھا۔ وہ بہو کی چغلیاں کرتی تو امی کو مار پڑتی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت ڈرپوک ہو گئی تھی۔ کسی کے سامنے بات چیت تو دور کی بات، سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ حالانکہ بہو پڑھی لکھی تھی، لیکن دادی کو ان کا تعلیم یافتہ ہونا ہی کھلتا تھا۔ والد ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، سو دادی ہمارے پاس رہتی تھی۔ انہوں نے پاس رہ کر بہو کو بیٹے سے دور کر دیا تھا۔ گھر میں آتے ہی کسی نہ کسی بات پر بہانہ کر کے بیوی سے جھگڑتے تھے۔ میں نے اسکول جانا شروع کیا تو انہوں نے امی کو پیسے دینے بند کر دیے۔ ایک دن مجھے کتاب لینی تھی، شام کو والد آئے۔ امی نے کہا ابیرہ کی کتاب لینی ہے، کچھ پیسے چاہیے۔ وہ بولے نکل جاؤ میرے گھر سے، تم خود بگڑی ہوئی ہو، میری بیٹی کو بھی خراب کر دو گی۔ پہلی بار میری ماں نے زبان کھولی، کہا صاحب جی جو چاہے ہو جائے، میری بیٹی پڑھے گی، بس اتنا کہنا تھا۔ انہوں نے بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں ڈری سہمی یہ دیکھ رہی تھی۔ اسی پر بس نہیں کیا، میرے باپ نے امی کو بالوں سے پکڑ لیا تھا اور گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں خوف کی وجہ سے جہاں بیٹھی تھی پتھر کی مورت کی طرح جم کر رہ گئی۔ چند لمحوں بعد جھٹکا سا لگا، جیسے ہوش آ گیا ہو۔ تبھی دوڑ کر والد کے قدموں کو پکڑ کر کہا امی کو نہ نکالے، میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ ایک تھپڑ انہوں نے زور سے مجھے بھی مار دیا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا، کہاں گری، کیا ہوا۔ ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی اور امی میرے ساتھ تھیں۔ والد شام کو آ کر ہمیں گھر لے گئے، کیونکہ دادی بیمار تھی۔ وہ دیر سے گھر آتے تھے تو ان کی والدہ اکیلی رہ جاتی تھی۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی، امی کرا رہی تھی۔ میں نے کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا، والد میری ماں کو موم بتی سے اذیت دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھتا ہوں اب کیسے اسکول جاتی ہے۔ میں خوف سے کانپ گئی۔ اس کے بعد ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح امی نے نانی کو فون کیا کہ ابیرہ کو لے جائیں، وہ اسکول میں پڑھے گی اور یہاں اسکول جانے کا مسئلہ ہے۔ نانی کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ ماموں مجھے آ کر لے گئے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کے بعد ابو نے امی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا، دوسری کلاس میں تھی جب ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ ماموں نے دروازہ کھولا تو امی ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ بھائی سے مل کر خوب روئی۔ میں خوش تھی کہ امی آ گئی اور اب ہمارے پاس رہے گی۔ ماموں نے انہیں اسکول میں ملازمت دلوا دی۔ 1 سال بمشکل گزارا ہوگا کہ دادی کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ابو آ گئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ امی ایک مشرقی عورت تھی، شوہر کے منتیں کرنے پر اس شرط پر ساتھ جانے کو راضی ہو گئی کہ وہ مجھے اسکول جانے سے نہیں روکیں گے، اور ساتھ ہی نوکری جاری رکھنے کا بھی وعدہ لے لیا۔ ابو نے دونوں شرائط مان لی اور ہم ان کے گھر آ گئے۔ ماموں نے بڑی کوششوں سے بہن کا تبادلہ ہمارے علاقے کے ایک اسکول میں کروا دیا تاکہ امی ملازمت جاری رکھ سکے اور مجھے پڑھانے میں انہیں دقت نہ ہو۔ جیسے ہی تبادلہ ہوا، ابو کا ایک اور روپ سامنے آ گیا۔ وہ کسی اور راستے پر چل نکلے۔ اب نشے میں دھت گھر آتے اور میری ماں سے رقم کا مطالبہ کرتے۔ وہ انکار کرتی تو مارنے لگ جاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے میری گردن پر چھری رکھ دی اور کہا کہ جلدی سے پیسے نکالو۔ ماں نے خوف سے پیسے دے دیے اور وہ لے کر چلتے بنے۔ جب برداشت کی حد ہو گئی تو امی نے ماموں کو فون کیا۔ وہ آئے، حالات جاننے کے بعد ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان دنوں میں چوتھی جماعت میں تھی۔ یوں ہم پھر سے نانی اماں کے گھر رہنے لگ گئے تھے۔ ایک دن والدہ اسکول سے آئیں تو چند ماہ کی چھوٹی سی بچی ساتھ لائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچے کے والدین کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کی ماں میرے ساتھ ٹیچر تھی، اب اسے پالنے والا کوئی نہیں ہے، میں اسے ساتھ لے آئی ہوں۔ آج سے میں تمہاری بہن اور میں بھی اسے بیٹی بنا کر پالوں گی۔ انہوں نے بچی کو نانی اماں کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ تو بعد میں راز کھلا کہ امی نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ بچی ان کی ساتھی ٹیچر کی جو حادثے میں مر گئی ہے۔ یہ دراصل یہ
میرے والد منت سماجت کر کے انہیں اسکول میں تھما گئے تھے کہ اسے کوئی پالنے والا نہیں ہے، تم پالو ورنہ مجھے اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا ہوگا، کیونکہ اتنی چھوٹی بچی کا پالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ دراصل میں معصوم میرے والد کی محبت کی نشانی تھی، جسے بچی کی ماں ابو کے گھر کے صحن میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ عرصے تک یہ راز راز ہی رہا۔ نانی اور امی نے مل کر اسے پالا اور اس کا نام عفیفہ رکھا گیا۔ عفیفہ کو پا کر میں بے حد خوش تھی۔ ایک کھلونا مل گیا تھا، اسکول سے آ کر اسے گود میں بھر لیتی اور سارا دن اس سے دل بہلاتی۔ میں چاہتی تھی میرا بچپن بھی دوسروں بچوں کی طرح ہو، والدین ساتھ ایک گھر میں رہیں اور ہم سب خوش رہیں۔ یہی خواہش مجھے ہر دم ستاتی تھی۔ یوں میری لڑکیوں سے مختلف دوستی ہو گئی تھی۔ میں اپنی دنیا میں گم رہنے لگی، کلاس میں بھی کسی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ والد اپنے گھر اور ہم نانی اماں کے گھر رہتے رہے، یہاں تک کہ میں میٹرک میں پہنچ گئی۔ ایک دن ابو اپنے بھانجے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئے۔ امی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں عبیرہ کا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کر چکی ہوں۔ وہ خفا ہو کر چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کون سا بھانجا ہے جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، کیونکہ ایسا کوئی لائق قسم کا بھانجا تھا نہیں جس سے وہ میرا رشتہ کرتی۔ ابو نے اس بات کو بھلایا نہیں۔ ایک دن جب کہ امی اسکول گئی ہوئی تھی، وہ آ گئے اور مجھے لے گئے۔ نانی بوڑھی تھی، وہ فساد سے ڈرتی تھی، جبکہ ماموں بھی گھر پر نہیں تھے۔ ماموں آئے تو والدہ نے دعائی دی کہ جب وہ ابو کے گھر گئے اور سمجھا بجھا کر مجھے دوبارہ واپس لے آئے، کیونکہ باپ کے گھر اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، وہاں مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بڑی خالہ کا بیٹا ارحم نانی سے ملنے آ گیا۔ خالہ اور ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ بچپن ہی سے ارحم ددیال میں رہ رہا تھا، نہ جانے اس روز وہ کیسے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ نانی اماں اس سے مل کر اور مرحومہ بیٹی کو یاد کر کے بہت زیادہ رو دی تھیں۔ وہ خاموش دب تھا جسے بہت کچھ ہار چکا ہو۔ مجھے اس میں کشش محسوس ہوئی۔ نانی اماں نے اس سے کہا، بیٹا عبیرہ سے نکاح کر لو، تم ننیال سے عرصے سے بچھڑے ہوئے ہو، اس طرح پھر مل جاؤ گے۔ ارحم نے پہلے تو انکار کیا، مگر نانی کے اصرار پر ان کا مان رکھ لیا۔ نانی نے ارحم کے والد کے رشتہ داروں کو فون کر دیا۔ وہ ماموں کے گھر آ گئے۔ یوں اچانک میرا نکاح امی کے اس بھانجے سے ہو گیا۔ میں جانتی تھی مجھے زبردستی والدہ کے اس گمشدہ بھانجے سے باندھ دیا گیا ہے۔ لگتا تھا نکاح کے بعد ارحم نہیں آئے گا، مگر وہ آ گیا۔ میری ددیال میں شور مچ گیا تھا۔ والد اور چچاؤں نے بہت ہنگامہ کیا کہ ہم رخصتی نہ ہونے دیں گے، مگر ماموں نے مل کر ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا تھا اور میری رخصتی ہو گئی۔ نانی نے میری زندگی میں اچھے دن لانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر ان کی سوچ پوری نہ ہو سکی۔ ان کا یہ نواسا بن ماں باپ کے پھوپھیوں کے دروں پر پلا تو عجیب سا ہو گیا تھا۔ اسے کسی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، بلکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی تھا۔ مجھ سے شادی کے بعد بھی اس نے اپنی شادی سے پہلے والی سرگرمیاں اور دوستیاں جاری رکھی تھی۔ اس کی مختلف لڑکیوں سے دوستی تھی، ان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی مجھے لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ماں کے کندھوں کا بوجھ تھی تو اب ارحم کے کندھوں کا بوجھ بن گئی تھی۔ ارحم کا رویہ میرے لیے بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ جبکہ میں محبت کی بھوکی تھی، وہ مجھے نظر انداز کرتا اور بے توجہی سے میرے ساتھ رہتا، گویا مجھے محبت کے لیے مزید ترسنا تھا، جبکہ مجھے عادی ہو جانا چاہیے تھا کہ محبتوں پر میرا کوئی حق نہیں، مگر کیا کرتی، لڑکی تھی، خواب دیکھے بنا نہیں جی سکتی تھی۔ رخصتی کے دن میں نے بس ایک ہی دعا مانگی تھی کہ یا رب میری زندگی میری ماں جیسی نہ ہو۔ پہلی رات کمرے میں آتے ہی ارحم نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں جس چاؤ سے گھونگھٹ میں تھی، اس کی زوردار آواز سے میرا مان ٹوٹ گیا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھی تو باری لہنگا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میز پر رکھے جگ سے پانی بھر کر دیا۔ خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جو ہی ان کو گلاس تھمایا، انہوں نے ٹھیک طرح سے نہ پکڑا۔ گلاس میرے پاؤں پر گرا اور شیشے لگنے سے پاؤں سے خون بہنے لگا تھا۔ میں خوف کی وجہ سے رو بھی نہ پا رہی تھی۔ جب تکلیف بڑھی تو مجھے کہنا پڑا کوئی پٹی لائے۔ جواب دیا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر پٹی بنا لو۔ رات کے وقت کہاں سے پٹی ڈھونڈ کر لاؤں؟ میری زندگی ایک آزاد پنچھی کی طرح ہے۔ نانی کا کہنا تو مان لیا ہے، مگر بیوی بن کر حکم چلانے یا بیوی کی جگہ لینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سوچتی رہ گئی، کیا عورت ذات واقعی اتنی کمزور ہوتی ہے؟ میں ان سے محبت کرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارحم کو مجھ کو اپنے ساتھ رکھنا پڑا تھا۔
اب زندگی گزر نہیں رہی تھی بلکہ کچھوے کی چال چل رہی تھی۔ وقت تھا کہ ڈستا رہتا تھا۔ ایک دن ارم ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر آئے۔ اسے کہا، نمرا تمہاری ماما ہے؟ انتہائی سردی میں مجھے پسینہ آ گیا۔ کیا یہ میری بیٹی ہے؟ ہاں یہ ہماری بیٹی ہے۔ انہوں نے ہمارے پر زور دے کر کہا تھا۔ پاپا پانی چاہیے۔ بچی نے کہا، ماما دے گی آپ کو پانی۔ اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ معصوم تھی، اسے کیا کہتی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہاری ماں کون ہے؟ میں نے اسے جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھا۔ وہ ارم سے زیادہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ ان دنوں امی کے پاس رہنے آئی ہوئی تھی۔ ابو ملنے آئے، نمرا کو دیکھ کر پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ امی اٹھ کر ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جھگڑنے لگے، تمہاری ماں نے میری بیٹی کی قسمت چھوڑ دی ہے۔ ارم اگر پہلے سے شادی شدہ تھا تو ابیرہ کا رشتہ اس سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی سبب روکا تھا میں نے، تم نہ مانی۔ اب پتہ چلا اس دھوکے باز کے کرتوتوں کا۔ انور تماشا نہ کرو، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ والدہ نے خوب جواب دیا تو وہ چلانے لگے۔ تب امی نے کہا، میں اگر تمہاری بیٹی عفیفہ کو پال سکتی ہوں جو تمہاری غلطی کا ثمر ہے، جس کی ماں کا بھی مجھے علم نہیں ہے، پھر بھی اسے بیٹی سمجھ کر پالا ہے اور ماں کا پیار دیا ہے، تو پھر ابیرہ اپنے شوہر کی کسی غلطی کا پردہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ جیسا کہ تم نے کیا ویسے ہی تمہارے دباغ نے کیا۔ اب کچھ اللہ کا خوف کرو، فساد کر کے اپنی بیٹی کے گھر خراب مت کرو۔ ارم جیسا بھی ہے تمہاری بیٹی کے گھر تو بس رہا ہے، جھگڑا کرو گے تو وہ اپنی بچی لے کر چلا جائے گا اور ہماری بیٹی روتی رہ جائے گی۔ اس روز راز کھلا، عفیفہ ابو کی بیٹی ہے، جبکہ امی نے سب سے یہی کہا تھا ان کی کولیگ کی یتیم بچی ہے جس کے والدین حادثے میں چل بسے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا امی کو اپنے شوہر کے برے اعمال پر پردہ ڈالنے کی خاطر۔ امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ مکافات کے عمل میں ہمیشہ ہم عورتیں ہی کیوں آتی ہیں؟ میرے باپ نے ماں سے دھوکہ کر دیا اور میرے شوہر نے مجھ سے کر دیا۔ بے شک مکافات عمل اٹل ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی کسی دھوکے کا بوجھ اپنے دل پر لیے رہیں۔ سکون چاہیے تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگتتا ہے اور جو نیکی کرے اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔